اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فرمایا ہے، ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ الزام لگائے ہیں، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور کسی کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اولاد اور شریک سے بالکل پاک و نیاز ہے، اور اسی طرح بہت سے احکام اپنی طرف سے حلال یا حرام کر کے ان کو جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت ان سے بیہودہ جھوٹے الزامات کے متعلق سوال ہوگا اور سنگین سزا دی جائے گی، اور ان کے متعلق گواہ یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے اعلیٰ یہ کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھی، سب سن لو، ایسے ظالموں پر خدا کی زیادہ لعنت ہے جو کہ اپنے کفر و ظلم و ستم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے، اور دین میں کجی، کمی اور شبہات نکالنے کی تلاش اور جستجو اور فکر میں رہا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں، اور یہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری زمین پر کہیں بھی ہم سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں جا کر چھپ جائیں اور ہم کو گرفتار کر کے سزا نہ دے سکے۔ یاد رکھو، ہمارے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی مددگار نہیں، حمایتی نہیں، بس ہم نے ہی ان کے عذاب کو آخرت پر ٹال رکھا ہے تاکہ ان کو سخت اور لافانی عذاب میں مبتلا کریں، ہمیشہ کے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ہم دوسرے مجرموں کے مقابل میں ڈبل سزا دیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو دگنی سزا اس لیے دی جائے گی کہ یہ خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لوگ دین کے حق سے نفرت کی وجہ سے احکام خدا بندی کو سن نہ سکتے تھے، اور نہ ضد و نفرت کی وجہ سے نہ ہی راہ حق کو دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اور جو معبود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے آج ان سے غائب ہو گئے، کوئی بھی کام نہ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اور پختہ یقین تھا یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں سفارش کر کے ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، اور جب ایسا نہ ہوگا تو پچھتائیں گے، اور لازمی طور پر سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہوں گے۔ کافرین کا برا انجام کرنے کے بعد مومنین کے اچھے انجام